السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول برقع کلیسا قسط نمبر 24۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اشبیلیہ سے روانہ ہونے کے بعد احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ دریا کبیر کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دور تک اس نے دریا کے کنارے کنارے سفر کیا، اس کے بعد اچانک اس نے اپنا رخ موڑا اور اپنے رہنما اور راہبروں کے ساتھ اس نے بائیں ہاتھ کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے سفر کرتے جبل مورینا میں داخل ہو گیا۔ اس کوچ کے دوران جو راہبر اور رہنما اس کے ساتھ تھے، وہ علاقہ سارا ان کا دیکھا بھالا تھا، لہٰذا وہ بڑے محفوظ راستوں سے احمد بن سعید اس کے لشکر کو دشمن کے علاقوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ جبل مورینا کے محفوظ راستوں سے سفر کرتا ہوا احمد بن سعید کوہستان اشارات میں داخل ہوا۔ کیونکہ یہ ان کا اپنا علاقہ تھا، لہٰذا یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ جبل اشارات میں احمد بن سعید نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں تک سفر کیا جہاں سے دریا آنا کے معاون نکل کر شمال کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں سے اس نے بھی شمال کا رخ کیا اور دریا آنا کے اس طرف جہاں دریا آنا دریا تاجا کی طرف ایک بڑا خم کھاتا ہے، اس نے دریا آنا کو عبور کیا۔ دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد وہ دشمن کی بستیوں، ان کے قصبوں، ان کے چھوٹے بڑے شہروں پر بل کھاتے اندھے جبر، زہریلے لمحوں، نفرت کے اندھے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جس وقت احمد بن سعید دشمن کے علاقے پر حملہ آور ہوا، تب وہ علاقہ بارش اور برف باری کی وجہ سے ویرانیوں اور خاموشیوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ کیچڑ سے لت پت راستوں، برف سے ڈھکی وادیوں میں احمد بن سعید نے اپنے تیز حملوں کے باعث دشمن کے علاقے میں ایک خونی طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ جس سمت سے بھی گزرا، اپنے پیچھے اذیت خانوں کی گھائل چیخیں بیان کرتی مجبوریاں اور اندھے ہولناک سپنے چھوڑتا چلا گیا۔ چند ہی دن پہلے یورپ سے آنے والے حملہ آوروں نے مسلمانوں کے علاقوں میں جو سفاکی اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا اور ظلم و ستم کے جو کوہ گراں کھڑے کیے تھے، احمد بن سعید نے اس کا دشمن کے علاقے میں خوب حساب بے باک کیا۔ انتقام کی دھن اور پاداش کی کوہر کی طرح وہ دور تک پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے جبل طلیطلہ کے برابر تک سارے علاقے کو اپنی طوفانی حملوں سے رون ڈالا تھا۔ جس طرف سے جس سمت سے بھی اس نے رخ کیا، اپنے پیچھے وہ گردش ایام کی ہر تحریر کو فنا کرتا چلا گیا۔ جبل طلیطلہ کے مشرقی حصے کو احمد بن سعید نے اپنے تیز اور طوفانی حملوں سے دور دور تک رون ڈالا تھا۔ راستے میں جو بستیاں، شہر اور چھوٹے قصبے آئے، ہر ایک اس نے لوٹا اور پوری طرح ان سے انتقام لیا، یہاں تک کہ اپنی کارروائی کو مکمل کرنے کے بعد اس نے بائیں جانب جبل طلیطلہ کا رخ کیا اور ایک محفوظ جگہ اس نے سارے سامان کو جمع کر دیا جو دشمن کی بستیوں سے حاصل ہوا تھا۔ ابھی احمد بن سعید اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے اطلاع گروں اور مخبروں نے اطلاع دی کہ یورپ سے آنے والے ان رضاکاروں کا لشکر، جس نے چند ہفتے پہلے مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار کرتے دور تک تباہی پھیلائی تھی، وہ اس کے راہ روکنے اور اس پر حملہ آور ہونے کے لیے جبل طلیطلہ کے اندر بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ اپنے مخبروں کی یہ اطلاع ملتے ہی احمد بن سعید نے بڑی تیزی کے ساتھ اس شاہراہ کا رخ کیا جس شاہراہ پر یورپی رضاکاروں نے مسلمانوں کے علاقوں کا رخ کرنا تھا۔ ایک مناسب جگہ شاہراہ کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ احمد بن سعید نے گھات لگا لی تھی، تاہم اس کے مخبر اور اطلاع گر دشمن پر نظر رکھنے کے لیے پھیلے ہوئے تھے۔ برف باری اور بارش رک چکی تھی، تاہم سرما کی سرد ہوائیں بلند کوہستانوں اور پتھریلی چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی درندوں کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ احمد بن سعید بڑی بے چینی سے دشمن کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے پیچھے اس کا پورا لشکر گھات لگا بیٹھا ہوا تھا اور اچانک دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے پوری طرح تیار اور مستعد۔ احمد بن سعید اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ایک خوب بلند چوڑی اور پھیلی ہوئی چٹان کے پیچھے گھات لگائے ہوئے تھا اور گھات میں رہتے ہوئے اسی شاہراہ کو پوری طرح دیکھ سکتا تھا جو شمال سے آتی ہوئی جنوب کی طرف جاتی تھی۔ اچانک احمد بن سعید پر ایک سیمابی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھیں شعلہ برس آ گئی، اس لیے کہ شمال کی طرف سے دشمن کا لشکر دندناتا ہوا نمودار ہوا تھا۔ یورپی رضاکاروں کا وہ لشکر اپنے نشہ قوت میں سرشار اس طرف جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے جہنمی شہر کے محافظوں نے ایک ہلچل، ایک انقلاب برپا کرنا ہو۔ جب وہ لشکر احمد بن سعید کے سامنے سے گزرنا شروع ہوا تو اسی لمحے احمد بن سعید کے چہرے پر موت کی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ چہرے کا رنگ غصے اور غضبناکی میں تابناک ہو گیا، اس پر اس نے خود فراموشی تاری تھی، تاہم اس کی حالت بتاتی تھی کہ دشمن کو دیکھ کر اس کے حلق کا کڑوا اور زبان کا ذائقہ تلخ ہو گیا تھا۔ یورپی لشکر کا جب آدھا حصہ احمد بن سعید کے پاس سے گزرنے کے قریب تھا، تب احمد بن سعید نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے سالاروں کو اس نے مخصوص اشارہ کیا جو بھاگتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن سعید کھڑا ہوا، پھر دیکھتے دیکھتے احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ اپنی گھات سے نکلا اور وہ یورپ کے اس لشکر پر مایوسی کی گھٹاؤں
اچانک نمودار ہونے والے آگ و خون کے گرد باد کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے درویش خصلت مجاہد انا البرق پکارتے ہوئے موت کی متلاشیوں اور سیلاب کے ریلے کی طرح یورپی لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جس سمت میں بھی احمد بن سعید اس کے لشکر نے رخ کیا، اپنے پیچھے دور تک وہ مایوسی کے اندھیرے تباہی کی آگ پھیلاتے چلے گئے تھے۔ دشمن کے لشکر کے وسطی حصے کو احمد بن سعید نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وسطی حصے کو خون آلود کرنے کے بعد احمد بن سعید نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا۔ اس کے سالار دشمن کے لشکر کے پشتی حصے کی طرف اور خود وہ لشکر کے ساتھ یورپی رضاکاروں کے اگلے حصے پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان حملوں سے آنے والے وہ رضاکار ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کسی بدترین قوت نے انہیں آتش فشاں کے دہانے اور قزاق کے ساحلوں پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ یورپی رضاکاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی طرح حملہ آوروں کو ایک جگہ روک کر اپنے لشکر کو استوار کریں اور دشمن کی راہ روکیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم بچے کچے لشکر کو لے کر اپنی جانیں ہی بچا کر بھاگ نکلیں۔ کچھ دیر کی مزید کشمکش کے بعد انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ لڑتے مرتے گرتے پڑتے ہوئے یکجا ہوئے، پھر جس شاہراہ سے آئے تھے اسی شاہراہ پر وہ شمال کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ احمد بن سعید نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا اس طرح تعاقب کیا جس طرح کوئی چوپان، جس طرح کوئی پاسبان اپنے آپ کو مسلح کرنے کے بعد اپنے ریور پر حملہ آور ہونے والے آوارہ کتوں کا تعاقب کرتا ہے۔ یورپی رضاکاروں کا تعاقب کرتے ہوئے احمد بن سعید نے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مزید آگے بڑھا تو اس کے لیے خطرات اٹھ سکتے ہیں، لہٰذا وہ پلٹا۔ دشمن کے علاقے میں جلغار کرنے کے بعد جو مال اس کے ہاتھ آیا تھا اس سے سمیٹا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے اسی جگہ سے دریا آنا کو پار کیا جہاں سے عبور کر کے وہ دشمن کے علاقوں میں گھسا تھا۔ پھر اس نے اپنے علاقوں کے اندر خیموں کا ایک شہر آباد کرتے ہوئے پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ یورپ سے آنے والے رضاکار پھر مجتمع ہوئے، اس لیے کہ یورپ سے قافلہ در قافلہ رضاکار اسپین میں داخل ہو رہے تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی کہ رضاکاروں کا جو پہلا گروہ اسپین میں داخل ہوا تھا اس سے مسلمانوں کے سالار نے بدترین شکست دی ہے، تو وہ انتقام پر اتر آئے اور انہوں نے ایک بار پھر دریا آنا کو عبور کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں قسمت آزمانا چاہی۔ لیکن احمد بن سعید نے پھر بدترین شکست دی اور انہیں دریا پار کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ اس طرح احمد بن سعید چند ماہ تک یورپ سے آنے والے رضاکاروں سے الجھتا رہا اور انہیں بدترین شکست دیتا رہا، اور کسی بھی جگہ اس نے انہیں اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ دوسری جانب یہی کھیل برکے کلیسا اور کاریون نے بھی کھیلنا چاہا تھا۔ ایک دو بار انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہا، لیکن ان کی اس کارروائی کی اطلاع امیر یعقوب المنصور کے اطلاع گردوں نے پہلے ہی کر دی تھی، لہٰذا ان کا دفاع کرنے کے لیے امیر یعقوب المنصور نے سلیم بن طریق اور اپنے بیٹے عبداللہ کو مقرر کیا تھا۔ ان کے حوالے دو علیحدہ لشکر کیے تھے اور ان لشکروں کے ساتھ ان دونوں نے برکے کلیسا اور کاریون کو مار بھگایا تھا۔ برکے کلیسا اور کاریون نے چند بار مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرنا چاہا، لیکن انہیں خبریں پہنچی کہ یورپ سے آنے والے رضاکار جو تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر بربادی پھیلانا چاہی۔ ایک نہیں کئی بار انہیں بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی تعداد کو بھی خاصا کم کر دیا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں کارروائیاں بند کر دی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کھیل مسلمانوں نے کھیلنا شروع کیا ہے، جس طرح وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس طرح مسلمانوں نے ان کے علاقوں میں داخل ہونا شروع کر دیا تو وہ تباہی اور بربادی پھیلے گی جسے وہ روک نہ سکیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر برکے کلیسا اور کاریون اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ سینکو اور الفانسو پہلے ہی اپنے مرکزی شہروں میں تھے۔ یہ ساری اطلاعات امیر یعقوب المنصور کو بھی مل رہی تھی، لہٰذا وہ اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ تاہم اسے یہ اندیشہ ضرور تھا کہ گزشتہ جنگ کی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک بار پھر سینکو اور الفانسو ضرور اٹھیں گے۔ دوسری جانب احمد بن سعید ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ دریا آنا کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور یورپ سے آنے والے رضاکاروں پر اپنے مخبروں کے ذریعے نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ کراکوش بھی چند ہفتے اشبیلیا میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد احمد بن سعید کے بلائے بغیر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس طرح دونوں اپنے لشکر کے ساتھ آئندہ کے عمل کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روز احمد بن سعید اور کراکوش دونوں جب دریا آنا کے کنارے ایک خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے، اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ احمد بن سعید اور کراکوش کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے کہ دونوں چونک پڑے، اس لیے کہ ان کے خیمے میں شوبان داخل ہوا تھا۔ شوبان کو دیکھتے دونوں مسکرا دیے، آگے بڑھ کر باری باری شوبان سے بغل گیر ہوئے۔ دونوں نے شوبان کو اپنے درمیان بٹھایا۔ پھر احمد بن سعید نے شوبان کو مخاطب کیا، شوبان لگتا ہے تم کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو۔ شوبان نے اس استفسار پر تھوڑی دیر کے لیے باری باری احمد بن سعید اور کراکوش کی طرف دیکھا،
پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے وہ بول اٹھا، میرے دونوں بھائیوں، میں تمہارے لیے ایک انتہائی اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو تو یاد رکھنا، دشمن کو ہم ایسا نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کی وہ آنے والے دنوں میں تلافی نہیں کر سکیں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یورپ سے ان گنت رضاکار عسکری تربیت لینے کے بعد اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رضاکار داخل ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یورپ کے مختلف ملکوں سے تربیت یافتہ رضاکاروں کا گروہ در گروہ اسپین میں داخل ہے۔ اسپین میں داخل ہونے والے ان رضاکاروں کے لیے مایوسی کی پہلی بات یہ تھی کہ ان کی آمد سے پہلے پہلے ہمارے ہاتھوں الفانسو سینکو کو شکست ہو چکی تھی اور باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو سکا۔ ان کے لیے مایوسی کی دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے دریا آنا کو پار کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی پھیلانا چاہی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں خوب لوٹ مار کریں اور مال و دولت جمع کر کے اس مال و دولت کے ذریعے وہ فلسطین کا رخ کریں اور مقدس جنگوں میں حصہ لیں، لیکن آپ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس لیے ایک بار پھر مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر جس قدر مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، اس سے کئی گنا نقصان مسلمانوں نے ان کے علاقوں میں داخل ہو کر کیا، لہٰذا یہ بات ان کے لیے عبرت ثابت ہوئی۔ شوبان کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے بیچ میں احمد بن سعید بول اٹھا، شومان میرے بھائی، تمہارا کہنا درست ہے۔ دراصل جس وقت میں اپنے لشکر کے حصے میں اشبیلیہ میں تھا، تمہاری غیر موجودگی میں یورپی رضاکاروں نے الغار ضرور کی تھی، لیکن جہاں سے میں نے انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں کسی وقت داخل ہونے دیا، پہلی اغوار میں جو انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا تھا، اس کا میں نے ان سے خوب انتقام لیا۔ ان کے علاقے میں دور تک داخل ہوا، جب بیت اللہ تعالیٰ کے مغربی حصے کو میں نے خوب روندا اور جس قدر مال و دولت انہوں نے ہمارے علاقے سے لیا ہوگا، اس سے کئی گنا زیادہ میں نے ان علاقوں سے لوٹا۔ یہ سارا مال و دولت لے کر میں یہاں آیا، پھر میں نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان علاقوں میں گھوم پھر دیکھا جہاں یورپی حملہ آوروں نے تباہی پھیلائی تھی، اور جس قدر ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا تھا، میں نے ان لوگوں کو ان کے نقصان کا دوگنا کر دیا۔ اس طرح ہمارے لوگ اب خوش اور مطمئن ہیں، اس بات سے مطمئن ہے کہ میں نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے، دشمن اب ان کی طرف رک نہ کر سکے گا۔ اب تم اپنی بات مکمل کرو تاکہ میں جانوں کو تم کون سی اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ احمد بن سعید جب خاموش ہوا تو شوبان پھر بول پڑا، احمد میرے بھائی، یورپ سے آنے والے رضاکاروں میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ مایوسیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب انہیں یہ بھی امید نہیں کہ عنقریب الفانسو یا سینکو مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ اگر الفانسو اور سینکو نے انہیں یقین دہانی کرائی ہوتی کہ وہ مسلمانوں سے عنقریب انتقام لے گے تو میرے خیال میں وہ یہی کام کر لیتے۔ اب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یورپ سے آنے والے رضاکاروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ان میں سے کچھ رضاکار سینکو الفانسو کا رخ کر رہے ہیں اور سینکو الفانسو ان رضاکاروں کا بہترین استقبال کرتے ہوئے انہیں اپنے لشکروں میں شامل کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ صرف اپنے لشکروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، بلکہ جنگی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ کچھ رضاکار جو الفانسو اور سینکو کے لشکر میں شامل نہیں ہونا چاہتے، وہ ارض فلسطین کا رخ کرتے ہوئے فلسطین کی مقدس جنگوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ان رضاکاروں کی رہنمائی ایک فرانسیسی جرنیل کر رہا ہے۔ اس فرانسیسی جرنیل کا نام سارگون ہے اور یہ فرانس کے جنوبی حصے کا رہنے والا ہے۔ اس کا ایک نائب بھی ہے جس کا نام لوئس ہے۔ میں دونوں سے ملاقات کر چکا ہوں، ان دونوں کے متعلق معلومات بھی حاصل کر چکا ہوں۔ جیسا کہ میں نے سنا ہے، سارگون اور لوئس دونوں جنگ کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ دشمن پر حملہ آور اور اپنے دفاع میں بھی یہ بڑے مثال خیال کیے جاتے ہیں اور فلسطین کی جنگ مقدس میں حصہ لینے کے لیے بڑے بے چین اور بےتاب ہیں۔ سارگون اور لوئس نے جو یورپ سے آنے والے ساری مسیحی رضاکاروں کی کمانداری کر رہے ہیں، الفانسو کی مملکت کے اندر پادریوں اور راہباؤں کے اس گروہ سے رابطہ قائم کیا جس کے اندر میں بھی شامل ہو چکا ہوں، اور اس گروہ کے سرکردہ لوگوں سے انہوں نے استدعا کی کہ وہ چونکہ اسپین سے مایوس ہو چکے ہیں، الفانسو سینکو عنقریب مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لہٰذا وہ فلسطین کی جنگ مقدس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا فلسطین تک سفر کرنے کے لیے انہیں سمندر کے اندر راہبر اور ناخدا مہیا کیے جائیں۔ اسی سے میں نے تگودو کی اور میری یہ بھاگدڑ میرے کام آئی۔ پادریوں اور راہباؤں کے سرکردہ نے یہ کام میرے ذمہ لگایا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ان رضاکاروں کو فلسطین جانا نصیب نہ ہو، لہٰذا اس کام کے لیے میں نے اپنے دو مخبروں کا انتخاب کیا۔ یہ مخبر بہترین قسم کے ملا ہیں۔ ہم تینوں کی اسپین سے آمد سے پہلے یہ مخبروں کے گروہ میں شامل تھے اور بحری خبریں قرطبہ کے والی یعنی امیر یعقوب المنصور کے بھائی کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ دونوں انتہائی مخلص اور ملت کا غم اور درد رکھنے والے ہیں۔ میں ان دونوں سے رابطہ قائم کر چکا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ دونوں بہترین قسم کے ملا اور ناخدا ہیں اور سارے سمندری راستوں سے آگاہ اور واقف ہیں۔ میں نے پادریوں کے گروہ کے سرکردہ سے کہہ دیا ہے کہ چند یوم تک انہیں دو ناخدا مہیا کروں گا۔ یہ ناخدا وہی ہیں جن مخبروں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک اپنا نام میخائیل بتائے گا، دوسرا میکنور، اور دونوں ہی اپنے آپ کو یہودی ظاہر کریں گے۔ پادریوں کے گروہ کا جو سرکردہ ہے، اسے بھی میں نے کہہ دیا کہ وہ دو یہودی ناخدا مہیا کر دوں گا۔
اس کی اطلاع فرانسیسی جنرل سارگون اور اس کے نائب کو بھی کر دی گئی ہے۔ ان دونوں ناخداؤں کو میں اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا، ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے اور اس وقت کی جگہ اپنے بندرگاہ لفتت میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ذاتی دفاع میں ان کے ساتھ لے کر جاؤں گا تو دونوں ناخدا یورپی رضاکاروں کو لے کر سمندر میں روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد ان یورپی رضاکاروں سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے، ان کا سارا لاہ عمل آپ دونوں نے طے کرنا ہے۔ جو کو آپ کہیں گے اس کی تفصیل دونوں ناخداؤں کو سمجھا دوں گا اور وہ آپ کو بتائی ہوئی تجویز پر عمل کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شوبان خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر ایک گہری نگاہ احمد نے باری باری شوبان میں اپنے پہلو میں بیٹھی کراکوش پر ڈالی، پھر اس کی گردن جھک گئی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر تک احمد بن سعید کی سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ شوبان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، شوبان میرے بھائی، دشمن سے نمٹنے کے تم نے مجھے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ سنو، جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے اب یہاں کوئی خطرہ نہیں، نہ کوئی یورپی رضاکار آنا کو عبور کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں جلغار کرے گا، لہٰذا میں اور کراکوش دونوں پڑاؤ ختم کر کے مشرق کی طرف کوچ کریں گے۔ میں لشکر میں نہیں ہوں گا، بلکہ کراکوش اکیلا ہی لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوگا اور تمہارے ساتھ لفنت کی بندرگاہ تک جاؤں گا اور ان دونوں مسلم ناخداؤں کے ساتھ جو یورپ سے آنے والے رضاکاروں کو لے کر جائیں گے، میں ان دونوں سے ملاقات کروں گا اور ان کو سارا لاہ عمل سمجھا دوں گا اور محافظ کے طور پر کام کروں گا۔ شوبان میرے بھائی، ناخداؤں کے ساتھ روانہ ہونے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جاتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام میں کھو جانا، پھر میں جانوں اور فرانسیسی جنرل۔ اس کے بعد احمد بن سعید تھوڑی دیر کے لیے رکا، مزید اس کو کچھ سوچا، پھر وہ کراکوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کراکوش میرے بھائی، کیوں جانو، تھوڑی دیر کے بعد شوبان کے ساتھ میں کوچ کر کے تم لشکر کو لے کر المریا کی بندرگاہ کا رخ کرنا۔ وہاں جس قدر ہمارے بحری لشکری ہیں، انہیں کہنا کہ اپنے کشتیوں کو لے کر وہ جس قدر تیزی سے سفر کر سکتے ہیں اپنی شمالی بندرگاہ لفنت تک پہنچے۔ تم بھی لشکروں کو لے کر سمندر کے کنارے کنارے اپنی بندرگاہ کا رخ کرنا۔ میں شوبان کے ساتھ بندرگاہ پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنی منزل کی طرف کوچ کروں گا۔ المریا اور لکنت کے اندر جو ہماری بحری قوت ہے، اسے تم ساتھ لینا۔ اس سمندر کے سفر پر روانہ ہو جانا۔ ملاحوں کو راہبر بناتے ہوئے تم جزیرہ منورقہ کے رخ پر سفر کرنا اور منورقہ کے آس پاس جو چند گمنام جزیرے ہیں، ان میں سے وہ جزیرہ جو منورقہ کے بالکل شمال میں اور قدرے الگ تھلگ ہے، جس میں گزشتہ دنوں ہم نے چند مار کے بھی سر کیے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر لینا۔ وہ جزیرہ کیونکہ غیر آباد ہے، تم اسے اپنا مسکن بنا لینا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں مستعد رہنا۔ اس جزیرے کے پاس پہنچ کر تم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی بحری قوت کو جزیرے کے مشرق کی طرف رکھنا، مغرب کی طرف کوئی کشتی بھٹکنے نہ پائے۔ میں یورپی رضاکاروں کو لشکر کو لے کر اسی جزیرہ کے غربی ساحل پر آؤں گا۔ تم مخلوق کی ساری نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا۔ ساحل پر اترنے کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں ناخداؤں کو لے کر فرانسیسی لشکر سے نکل جاؤں گا اور جزیرے کے مشرقی حصے میں تم سے آن ملوں گا۔ اس کے بعد ہم موقع محل دیکھتے ہوئے دشمن پر ضرب لگانے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ میں نہیں جانتا کہ شوبان کے ذہن میں اس وقت کیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ فرانسیسی اسپین کی دور بندرگاہوں میں سے ایک کو استعمال کریں گے، جہاں سے بحری جہازوں میں بیٹھ کر روانہ ہوں گے، ایک بارسلونا، دوسری ترکونا۔ احمد بن سعید جب خاموش ہوا تو شوبان بول پڑا، امیر احمد، ان دو بندرگاہوں میں یورپی رضاکاروں کے لشکر صرف ترکونا کی بندرگاہ کو استعمال کریں گے، وہ اسی بندرگاہ سے روانہ ہوں گے۔ شوبان کے خاموش ہونے پر احمد بن سعید نے پھر کہنا شروع کیا، شوبان میرے بھائی، تم نے کھانا کھایا ہے یا تمہارے ساتھ کھانے کا اہتمام کروں؟ جواب میں شوبان مسکراتے ہوئے بولا، یا امیر، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میں یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کروں گا، میں یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اس پر احمد بن سعید کھڑا ہو گیا، شوبان تم اکیلے نہیں، اب بھی تمہارے ساتھ کوچ کروں گا۔ اس موقع پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کراکوش بول پڑا، کہ میرے محترم، کہ ایسا ممکن نہیں کہ جس کام کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں، اس کام کے لیے میں شوبان کے ساتھ جاؤں اور آپ خود لشکر کی کمانداری کریں۔ جواب میں احمد بن سعید کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بات تم کن خطرات کے تحت کہہ رہے ہو کراکوش میرے بھائی، خطرات کا مجھے سامنا ہو سکتا ہے، وہ خطرات تمہارے سر پر بھی منڈلا سکتے ہیں میرے بھائی۔ میری زندگی مجھے عزیز ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی عزیز ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو مجھ پر فدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو لاہ عمل میں نے طے کیا وہ آخری ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت شوبان کے ساتھ اپنی بندرگاہ لکنت کا رخ کروں گا۔ تم بھی طے شدہ معاملے کے بعد اپنے رد عمل کا اظہار کرنا اور فوراً یہاں سے کوچ کر جانا۔ کراکوش اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ احمد بن سعید بڑی تیزی سے اپنی تیاری کرنے لگا۔ جلدی اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، پھر اپنا ضروری سامان سمیٹا۔ اس کے بعد احمد بن سعید اور شوبان دونوں باری باری کراکوش سے ملے، پھر دونوں وہاں سے گہری تاریکی میں اپنی مشرقی بندرگاہ لکنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد کراکوش نے بھی وہاں سے اپنا پڑاؤ ختم کیا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اسی طرف کا رخ کر رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں
دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔